السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی امین گنڈا پور کے والد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ نے چوہے بڑے نہیں کیے، مرد بڑے کیے ہیں، لیکن ان کو مرد نہیں، آپ نے جانور بنا دیا ہے، کیونکہ آپ کے جو گھر کا دروازہ ہے اس میں قرآن پاک کی آیات چھپی ہوئی ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ برا اعتقاد ہے۔ پھر گھر میں قرآن پاک کی آیات گھوڑے کی شکل میں موجود ہے، اور ان گھوڑوں کی قسم جو پتھروں پر نال مار مار کر ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور گھوڑے کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن گھوڑے کے اوپر جو ہے یہودیوں کا 6 کونے والا ستارہ بنا ہے، 6 نشان ہیں، 6 کنارے ہیں۔ پھر گھر میں یہودیوں کا 6 کونے والا ستارہ بھی بنا ہوا ہے اور 8 کونے والا ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ پھر گھر میں جانور بھی حنوط کیا گیا ہے، اور گھر میں جو پورٹریٹ بنائے گئے ہیں ان میں معصوم بچوں کی تصویریں بھی دی گئی ہیں جو شیطان کے پجاری نے بنائی ہیں، اور اس میں بچوں کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ جیسے اکشے کمار جو یہودی ہے، اس کا سانگ ہے کہ وہ دیوانہ ہے کچی کلیوں کا، تو دوسروں پر ظلم و تشدد کرتے کرتے آپ کے بیٹے واقعی چوہے نہیں، لگڑ بگے، گیدڑ اور لومڑ بن چکے ہیں۔ بدمعاشی کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس کو سہنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بڑے خطرناک اثر سامنے آتے ہیں۔ اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہودی جو ہیں اور شیطان کے پجاری اور اللہ کو تین میں سے تیسرا کہنے والے خود ہی سڑک رات کو کھدوا دیتے ہیں، خود ہی رات کو ڈکیتیاں مارنے نکلتے ہیں، اور اس دوران جو یہودی جمہوریہ ہزارہ ریلوے ڈیفنس گارڈن اے مارکیٹ سے رات کو نکل رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم 15-20 بندے ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور آس پاس کے تھانوں میں اطلاع دے دی جاتی ہے کہ ہم یہاں ڈکیتی مارنے آئے ہیں تو ہماری حفاظت کرنی ہے۔ اور جو پولیس والوں کو بلٹ پروف گاڑیاں دیے جانے کی بات کی گئی ہے تو صحیح بات ہے، مسلمان پولیس اہلکاروں کو شہید کروا کے جب یہودی پولیس اہلکار تھانوں میں تعینات کیے جائیں گے تو ان کو تو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی نا۔ دراصل اتنے مسلمان پولیس اہلکار شہید کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ یہودیوں کو اور شیطان کے پجاریوں کو اور اللہ کو تین میں سے تیسرا کہنے والوں کو بٹھایا جائے گا، جن کی داڑھیوں میں احرام میں سے شیطان کی پوجا کا نشان بنا ہوا ہوگا، اور جو خاص آپ کے لیے کام کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کتنا مظلوم صوبہ بن چکا ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ ایک غنڈہ، ایک بدماش، ایک ڈکیت، ایک لٹیرا، ایک جانور اور ایک درندہ بن گیا ہے۔ اور ہاں، پٹھان تو بے غیرت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ غیرت دے دے، کیونکہ اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پٹھانوں کو، ان افغانیوں کو ایک لکڑی جو سمندری پانی سے بھی خراب نہیں ہوتی، اس سے تشبیہ، اس سے مثال دی تھی، اس لکڑی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ وہ مثال تھی۔ لیکن جب پٹھان دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ سے یہودی اور شیطان کے پجاری اور اللہ کو تین میں سے تیسرا کہنے والے ہو گئے تو ایسے بدماشوں کو، ایسے بغیرتوں کو ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث اس حوالے سے موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو کمینے لوگ ہوں گے وہ حکمران بن جائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں یہی ہو رہا ہے۔ اور یہودی بہت چالاکی سے
افغانستان کے معصوم پٹھانوں کو نشے پر لگا کر ان سے بم دھماکے کروا رہے ہیں، اور آپ کے گھر پہ بھی تو بم دھماکہ ہوا ہے بقول آپ کے. تو قرآن پاک میں تو اس حوالے سے آیا ترجمہ موجود ہے کہ ان کی آپس میں بھی بڑے جھگڑے رہتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور، انسان بن جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ گلے پر یہ ہاتھ پھیر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ کسی کا بھی گلا کاٹ سکتے ہو، جو قرآن پاک کی آیات ہے کہ اگر آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی طرف سے کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے. آپ نے بھی شہرک کاٹنے کا اشارہ کیا ہے، یعنی کہ جو سنیل شیٹی کی فلم میں جو جانوروں کو، عورتوں کو حنوط کر کے دکھایا جا رہا ہے، تو ایسے ہی ایک ہرن آپ کے گھر میں بھی موجود ہے جسے آپ نے حنوط کر کے رکھا ہوا ہے. تو ملک دشمنی، دین اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ سے بھی طاقتور ہے، اور اس سے طاقتور اور سب سے زیادہ طاقتور میرے رب کی ذات ہے. تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور بدمعاشی چھوڑ دو تو بہتر ہے. بدمعاشی کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، غصے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. بس یہ بات ذہن میں بٹھا لینا. اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کے بیٹے عمران خان نے قرآن پاک کی سورہ نور سے میرے بارے میں جو آیات غائب کی ہے، تو اس آیات کا ترجمہ ہے کہ سویا ہوا انسان مردے جیسا ہوتا ہے، مردے کے ساتھ تم کچھ بھی کرو اس کو فرق نہیں پڑتا، تم ہی ذلیل و خوار ہوگے. تو ہماری جمہوریہ کالونی میں، ہزارہ کالونی میں، ریلوے کالونی میں، ڈیفنس گارڈن میں، اے مارکیٹ میں، صابر ایساری میں، پی این ایس شفا میں، بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس سینٹر میں پٹھان موجود ہیں، لیکن کسی میں غیرت نہیں رہی ہے، کیونکہ پٹھان دوسروں کی ماں بہنوں کو اغوا کر کے ان کی ریپ کی موویز یوٹیوب کے ڈارک ویب ڈی ویب پر اپلوڈ کر کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور، آپ بھی انہی بغیرتوں میں سے ایک بڑے بغیرت ہو. اور یہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر تھپڑے مارنے کی باتیں نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اور توبہ استغفار کرو اور دوبارہ مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ قرآن پاک میں اس حوالے سے جواب موجود ہے کہ جو کوئی مسلمان سے کافر ہوا، کافر حالت میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اسے ہرگز ہرگز نہیں بخشوں گا، اور ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لینا. اور ہاں، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی دوں گا. تو ہوشیار ہو کے رہو. آج تک جو دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ کرتے رہے ہو، جب وہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ ہو نا تو رونا نہیں ہے، رونے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ سے بڑے ظالم وحشی پاکستان میں موجود ہیں، جو آپ کے اپنے قبیلے سے بھی ہو سکتے ہیں. اور ہاں، اپنے بیٹوں، بچوں، بھائیوں سے بچنا، کیونکہ قرآن پاک میں اس حوالے سے بھی آیت ترجمہ موجود ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.